السلام علیکم ناظرین، آج ہم محبت، جنگ اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے کہ یا نہیں کے موضوع پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو یہ سوچ ہے کہ محبت، جنگ اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے پہ انسانیت کی بھلائی میں جو پوائنٹ ہیں انہیں آپ تک پہنچایا جائے تاکہ انسانیت کا بھلا ہو۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج ایک ڈرائیور صاحب کو بلایا ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ایک کاروباری بندے ہیں اور تیسرے ہمارے مہمان ایک صحافی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل جائے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈرائیور صاحب کو اس موضوع پہ بات کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں محبت، جنگ اور سیاست میں سب جائز ہے کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھیں جی، محبت، جنگ اور سیاست میں جب انسان قوانین اپنے ہاتھ میں لینے لگے تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر سب کچھ جائز ہوتا تو پھر وہی ماضی کی جنگوں کے نقشے ہوتے اور جان و مال بھی کسی کا محفوظ نہ ہوتا۔ اسلام نے ہمیں انسانیت کے احترام کا ہی درس دیا ہے۔ جب ہم اختیارات کو ذاتی تصور کر لیں تو پھر معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انصاف سستا ہو اور سزائیں فوری دی جائیں، بادشاہ سزائیں معاف کر کے زخم خوردہ یا مظلوموں کی دل آزاری نہ کیا کریں۔ آج کے کمزور لوگ کل کو بااختیار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ معاف کرنے کا اختیار صرف مدعی مقدمہ کو ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنے سر پہ بوجھ نہ لیا کریں۔ سزاؤں کا خوف ہی لوگوں کو جرائم سے روکتا ہے۔ شکریہ۔ ناظرین، ڈرائیور صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ اب میں دوسرے مہمان جو کاروباری شخصیت ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں محبت، جنگ اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے کہ یا نہیں کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، ہمارے پیارے نبی کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے اور لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ جب آپ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے تو آپ نے لوگوں کی رکھوائی ہوئی امانتیں حضرت علی کے حوالے کر کے اور صبح لوگوں کو امانتیں واپس کر کے آنے کا کہا۔ اس طرح لوگوں کو ان کی امانتیں واپس مل گئیں اور آپ کے کردار کی صداقت برقرار رہی اور لوگوں کا آپ پہ بھروسہ قائم رہا اور کسی بھی معاملے میں لوگ آپ کو قصوروار نہ ٹھہرا سکے اور کفار کے پاس آپ کی کوئی خامی ہاتھ نہ آئی کہ وہ آپ کو غلط ثابت کر سکیں۔ ہمیں بھی آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے اور خود ساختہ مفروضوں سے بچنا چاہیے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، اب میں صحافی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بات کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی،
جس بھی کام پہ سزا مقرر ہے اسلام اور ملکی قانون میں وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ ہٹ درمی ضد ہمیشہ مسائل لے کر آتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے، سیاست بھی عبادت ہے اگر یہ بغیر لالچ ہے۔ عمل کر دیتے ہیں یہاں سب آئینہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ نمرود اور فرعون کا دور بادشاہی کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جوابدہ نہیں سمجھتے تھے، جبکہ حضرت عمر خلیفہ وقت قاضی کے سامنے پیش ہونے سے انکار نہیں کرتے۔ ہر اختیار جو ہوتا ہے وہ خلاف ورزی کی صورت میں باز پرس کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لکھا ہوا آئین اور قانون جو سب کا متفقہ ہوتا ہے وہ لکھا ہوا آئین سب کو اپنے تابع رکھتا ہے، کیونکہ اسی آئین کی وجہ سے ایک پروسیس کے بعد اختیار ملتے ہیں۔ سب اختیار ذمہ داری پوری کرنے کا ہی نام ہوتا ہے۔ حد سے تجاوز کرنے کی صورت میں قاضی کے سامنے پیش ہونے پہ مجبور ہوتا ہے۔ آئین کی ایک ایک شق قوموں کے لیے مقدس ہوتی ہے، کیونکہ جتنا ہم آئین پہ اعتقاد کریں گے اتنی ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ یہ جو لاپرواہی یا غفلت یا اختیار کو حاصل کرنے کے بعد من مانی کرنے کی سوچ اور طاقت کا اظہار صرف قانون کو ہاتھ میں لینا ہی ہو، تو پھر آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں جو حالات ہیں وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ حالات کے مطابق نئی نئی شکیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور ان کی خلاف ورزی بھی جاری رہتی ہے۔ جرم کو سزا دیے بغیر کبھی بھی ملک پرامن اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شکریہ۔ دیکھیں جی، صحافی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ جس طرح ہم نے بچپن میں لالچ بری بلا ہے کہانی پڑھی ہے، مگر عملی طور پہ ہم اسے صرف کہانی ہی تصور کرتے ہیں اور خود عمل کرنے کی بجائے دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کریں، حالانکہ ہر جرم کی وجہ لالچ ہی ہوتا ہے اور انسان کسی نہ کسی سطح پہ آ کر حوصلہ ہار جاتا ہے اور لالچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلا جرم دوسرے جرموں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ ہم اچھی باتوں کو اپنی عملی زندگی میں بھی شامل کریں اور دن بدن اپنی خامیوں پہ قابو پاتے جائیں تو ہم عملی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لمحہ لمحہ کی جواب طلبی ہونی ہے، اسی لمحہ لمحہ کا جواب روز محشر ہونا ہے۔ محبت، جنگ اور سیاست میں پھر سب کچھ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کو سیریس کرتے ہوئے اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔